سورہ انفال کی آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں ان پر تو کہتے ہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے مگر پچھلوں کے احوال ہیں۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھر آسمان سے برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا، اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ قریش مکہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ یہ تجارت پیش آدمی تھا، تو شام، یمن، ایران وغیرہ یہ ان علاقوں میں آنا جانا رہتا تھا اس کا۔ چونکہ وہاں کے لوگوں سے ملنا جلنا بھی تھا، اور پھر عیسائی، یہودی، جو بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان سے بھی ملتا جلتا تھا، دلچسپی رکھتا تھا ان چیزوں میں، تو اس نے کچھ نہ کچھ تورات، انجیل، یہ اس کے مضامین سن رکھے تھے۔ تو چونکہ قرآن پاک میں بھی بنیادی مضمون تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر چلا آیا، کیونکہ دین کی ایک بنیاد ہے، وہ سب انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پھر موٹے موٹے گناہ اور نیکی کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہیں، یہ سب ادیان میں مشترکہ رہی ہیں۔ اس لیے ان کو دین کہا گیا کہ دین تو سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہے۔ ہاں شریعتیں مختلف رہی ہیں، احکامات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ فرق آیا ہے، پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اور فرق آ گیا، تو شریعتیں مختلف ہوتی رہیں لیکن دین بنیادی طور سے ایک ہی رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مضامین تورات انجیل میں تھے وہ قرآن پاک میں بھی ہونے تھے، لازمی سی بات ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے یہ اتنی جزوی سی مماثلت دیکھی کہ قرآن کے مضامین وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے ہیں، اس کے قریب قریب ہیں، تو یہ کہنے لگا کہ اوہ یہ تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے، قد سمعنا۔ جب قرآن پاک پڑھ کر کسی نے اس کو سنایا تو کہنے لگا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ بات تو ہم نے پہلے سن چکے ہیں، تورات، انجیل، یہودیوں، عیسائیوں سے ہم سن چکے ہیں، قرآن پاک نئی بات کیا کر رہا ہے آ کر۔
پھر آگے بلکہ اس سے بڑھ کر کہنے لگا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مضمون ہمیں پتہ ہے اور الفاظ ہمیں خود آتے ہیں، کیونکہ ہم عرب لوگ ہیں، الفاظ کے بادشاہ ہیں ہم۔ تو یہ اس نے بات کہہ دی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں کہ فلاں نبی آئے اور فلاں قوم میں ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، تو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو ہم بھی ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس کو ایک بنیادی غلط فہمی لگی تھی بیچارے کو، اس نے صرف جزوی مماثلت دیکھ کر کہ دونوں میں ایک چیز بیان ہو رہی ہے، اتنی بات سمجھ کر اس نے سمجھا کہ قرآن پاک تو گویا کہ نعوذ باللہ چربا ہے تورات اور انجیل کا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کو پورے از اول تا آخر دیکھے، یا کسی ایک آیت، کسی ایک سورت کو بھی آدمی اچھی طرح سے دیکھ لے، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ پچھلی کتابوں کا جو ہے نا وہ بقیہ یا چربا نہیں ہے، بلکہ وہ مہیمن علیہ، یہ تو پچھلی تمام کتابوں کے اوپر تو غالب ہو کر آیا ہے، ان سب کو منسوخ کرے گا، اور ان کی جو وقت کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے کمی ہے وہ بھی پوری کرے گا۔ تو قرآن پاک کی عظمت اور اس کی جو شکوہ ہے اس کلام کے اندر، وہ تو ظاہر ہے پچھلی کتابوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اس بیچارے کو جو ہے نا وہ اس نے گدھا اور گھوڑا ایک ہی لاٹھی میں، ایک ہی اس سے ہانکنے کی کوشش کی، یعنی پیتل اور سونا ایک ہی بھاؤ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ۔ قرآن پاک کہاں اور وہ کہاں، صرف آپس میں کیا ہے قدر مشترک اس کو یہ نظر ہے کہ دونوں پیلے ہوتے ہیں، سونا بھی سنہری رنگ کا ہوتا ہے اور پیتل میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے، تو دونوں کو اس نے ایک ہی بھاؤ میں تولنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک تو غلط فہمی بیچارے کو یہ ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا عملاً صحابہ نے جب اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اگر کہتے ہو کہ قرآن پاک جیسا تو میں بھی لے آ سکتا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن پاک تو کب سے چیلنج دیے ہوئے ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے جو حمایتی ہیں ان کو بھی بلا لو۔ حمایتی سے مراد صرف انسان نہیں ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، انسان اور جنات سارے مل جائیں، جتنے انسان روئے زمین پر بسنے والے ہیں سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، مقصد کیا ہے اکٹھے ہونے کا کہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو ان سے قرآن پاک کی مثل نہیں آ سکتی، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کو مکمل تعاون بھی کر رہے ہوں، کیونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے نا تو اس میں بظاہر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، کام اجتماعی ہے لیکن سارے ایک دوسرے کا تعاون اندر سے آپس میں نہیں کر رہے ہوتے، لیکن قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی ہو جائے، چلو تم اکٹھے بھی ہو گئے، جنات، انسان، اس میں شعراء بھی ہوں گے، حکماء بھی ہوں گے، فلاسفر بھی ہوں گے، ادیب بھی ہوں گے، خطیب بھی ہوں گے، سب طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم قرآن پاک کی مثل بنا لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے، کیونکہ قرآن ویسے تو دیکھا جائے تو حروف تہجی سے مل کر بنا ہے، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں 28 ہے یا 26 جتنے بھی حروف ہیں، یہی قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی اللہ کی صفت ہے۔ تو جو دوسرا انسان اگر کوئی کلام اس جیسا بنا کر بھی لے آئے تو اس کے پیچھے وہ جو معنویت ہے وہ کہاں سے لائے گا، کیونکہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر سے جو انسان کو سکون ملتا ہے پڑھنے سے، جو اطمینان ملتا ہے، جو ایمان ملتا ہے، جو راحت ملتی ہے، جو اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ تو یہ لفظ کا نہیں ہے، وہ تو اس کے پیچھے حقیقت کا ہے، کہ وہ جب اس کو ملتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے، تو وہ بیچارے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یعنی ویسے لفظوں کو اکٹھا کر لیں تو وہ ہو سکتا کر لیں، لیکن قرآن پاک کی جو عظمت ہے وہ اس کے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ یعنی صورت تو شاید اکٹھی کر پائیں، وہ بھی نہیں ہو پائی آج تک کسی سے، لیکن اصل تو صورت کے پیچھے اس کی حقیقت تھی، وہ نہیں ہو پائے گی کسی سے بھی۔ تو اس لیے قرآن پاک نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں تم لوگوں سے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو لیکن عملاً ظاہر ہے کہ اس سے نہیں ہو پایا، پھر کسیانہ ہوا، ڈھٹائی سے اس نے یہ بات کہی، پھر کہنے لگا کہ اچھا
تم ایسی بات نہیں مانتے ہو، بس پھر فیصلہ کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بلکہ بدبختی کے ساتھ کہتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ۔ دیکھو اگر یہ کلام سچا ہے اور یہ دین سچا ہے تو بس بھی بحث مباحثہ چھوڑو، بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ہمارے اوپر کیا کر، آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب ہمارے اوپر پہنچا دے۔ گویا کہ بدبختی میں اور آگے بڑھ گیا، یہ تک دعا کر دی۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنی خفت چھپانے کے لیے اور اپنا داغ مٹانے کے لیے اس حد تک بھی گزر جاتا ہے کہ وہ اپنا نقصان بھی گوارا کرتا ہے، اسے ایسی حسد کی کیفیت میں بعض دفعہ انسان جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری چیز جاتی جائے دوسرے کو نقصان ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے بات ماننی نہیں ہے، جب عقلاً نقلاً اس کو دونوں چیزوں سے مایوس ہوا ہے تو پھر آگے آ کر کہتا ہے کہ بس مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اب بس اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب آ جائے یا دردناک کوئی عذاب اور تکلیف آ جائے۔ تو آگے چونکہ اس نے ان دعا تو مانگی لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، شرائط پوری ہونی چاہیے، رکاوٹیں ختم ہو جانی چاہیے، جب جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں دو رکاوٹیں تھیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ تھی کہ خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود موجود تھا، اور آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی موجودگی میں عذاب آ جائے یہ نہیں ہوگا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، تو آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، ورنہ تو ان پر عذاب آ سکتا ہے، جو ان کی حرکتیں تھیں، جو کچھ یہ کرتے تھے تو عذاب تو اس پر آ سکتا تھا۔ اور دوسری چیز جو رکاوٹ فرمائی وہ یہ ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ جو تاخیر ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے وهم يستغفرون، کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا تو اس میں ایک لفظ بولا کرتے تھے غفرانک، اللہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو بھی نیکی فائدہ دیتی ہے، اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوتا اس کو اس سے، لیکن بالکل بیکار نہیں جاتی۔ نیک کلمہ، نیک دعا یا نیکی کا کوئی عمل یہ بالکل بیکار نہیں جاتا، کافر کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک کافر پہلے سرکشی کے 100 درجوں پر موجود ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کے پاس 100% نمبر ہے، اگر وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی سرکشی کا 1 درجہ کم ہو جائے گا۔ یعنی وہ پہلے 100% کافر تھا، اللہ کا دشمن تھا، تو اب 99% رہ گیا۔ دشمن اب بھی ہے لیکن دشمن میں فرق ہوتا ہے۔ باب کفر دون کفر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ کفر میں فرق ہوتا ہے، کوئی بڑا کفر ہوتا ہے، کوئی چھوٹا کفر ہوتا ہے۔ بدعت میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑی بدعت ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے۔ گناہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا گناہ ہے جیسے کبیرہ ہے، پھر صغیرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کافر کے کفر کی سنگینی کا بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، بھلے وہ اپنے کفر اور شرک پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوم یونس علیہ السلام تھی، وہ اگرچہ کافر تھے، نافرمان لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر ہمارے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی معلوم تھا کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر چلے جاتے ہیں تو پیچھے پھر عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ جب تک پیغمبر بستی میں ہے اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ان کو نکلواتے ہیں وہاں سے کہ اب آپ نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو جب تک وہ ہوتے ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ اب انہوں نے پیچھے سے جب یونس علیہ السلام نکلے تو پیچھے سے استغفار شروع کر دی،
اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، فوراً بستی سے نکل آئے، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے جانوروں کو بالکل گڑ گڑا کر، جیسے مسلمان صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس انداز سے انہوں نے معافی مانگنی شروع کی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا لیا۔ یہ واحد قوم ہے کہ جس نے یوں سمجھے کہ عذاب دیکھ کر واپس پلٹی، موت کے منہ سے واپس آئی ہے، یہ قوم تھی۔ تو ان کی جو رجوع اللہ ہے، توبہ استغفار ہے، وہ ان کو عذاب سے بچا گئی۔ تو کافر اگر استغفار کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ مسلمان اگر استغفار کرتا ہے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا، جو اللہ کے سے دور ہوتا ہے جب گناہ کر لیتا ہے، لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، تو اس کو کتنا استغفار فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا ومن لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، یعنی اپنے معمول میں شامل کرتا ہے، جب بھی اس سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ جعل اللہ له من كل هم فرجا، کہ اللہ اسے ہر پریشانی سے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے تو استغفار یوں سمجھیے کہ صابن ہے، جیسے کپڑے کے اندر جتنی میل کچیل ہوتی ہے یا بھٹی ہے، اس کے اندر جب وہ لوہے کی کھوٹ ہوتی ہے یا سونے کی کھوٹ ہے تو اس کے اندر جا کر وہ دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال بالکل صاف کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ تو یہ اگرچہ آیت کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس میں مسلمان کے لیے استغفار کا فائدہ بطریق اولا سمجھ میں آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔